السلام علیکم، دیار ادب چینل میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج ایک چھوٹی سی حکایت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت وہب بن مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کھانے میں مشکوک اور مشتبہ چیزوں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے اور کوئی ایسی چیز نہ کھاتے جو مشتبہ یا مشکوک ہوتی، صرف اور صرف حلال کھانا ہی تناول فرماتے تھے۔ ایک دن جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں موجود تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صفا پہاڑی پر ایک کھجور فروش کو دیکھا جو کھجوریں بیچ رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دل چاہا کہ کھجوریں کھائی جائیں، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ یہ کھجوریں کہاں سے آئی ہیں اور آپ نے یہ کھجوریں کہاں سے خریدی ہیں۔ علاوہ ازیں آپ نے اس سے اور بھی بہت سے سوالات پوچھے۔ بیچارہ کھجور فروش اتنے سارے سوالات سے تنگ آ گیا اور اکتا کر بولا، اے میرے بھائی، مجھے کیوں خواہ کے لیے تنگ کرتے ہو؟ کھجوریں لینی ہے تو لے لو ورنہ اپنی راہ لو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ناراض مت ہو، دراصل میں مشتبہ چیزوں سے بہت بچتا رہتا ہوں، اس لیے تم سے اتنے سوالات پوچھ ڈالے۔ کھجور فروش نے کہا، کمال ہے، آپ دیہات سے لائی ہوئی کھجوریں نہیں کھاتے اور شہر کی پکی ہوئی روٹیاں کھا لیتے ہیں جہاں حلال کھانا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، اور پھر ان روٹیوں کے بارے میں آپ اتنے سوالات بھی نہیں کرتے۔ حضرت وہب کھجور فروش کی یہ بات سن کر رو پڑے اور کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم، میں آج کے بعد اس وقت تک کھانا نہیں کھایا کروں گا جب تک اس حالت کو نہ پہنچ جاؤں کہ جب مردار کھانا بھی مسلمان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس دن کے بعد حضرت وہب بن مکی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تک بھوکے رہتے اور صرف ایک روٹی کھاتے، اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک روٹی کھانے لگتے تو عرض کرتے، اے پروردگار عالم، تو جانتا ہے کہ میں بھوک سے نڈھال ہو گیا ہوں، تو اپنے کرم کے صدقے سے مجھ پر رحم فرما اور اس ایک روٹی کے کھانے سے مجھ کو معافی عطا فرما، اور قیامت کے دن اس روٹی کے بارے میں مجھ سے باز پرس نہ فرمانا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اس روٹی کو پانی میں بھگو دیتے اور پھر اس میں سے صرف اتنا ہی کھاتے کہ جس سے جسم و جان کا رشتہ برقرار رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ روٹی کھاتے بھی جاتے اور روتے بھی جاتے، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جاتے کہ میں تو اس کو مردار ہی تصور کرتا ہوں اور اس کو سخت ضرورت کے تحت ہی کھا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے پاس تشریف لاتے اور انہیں وصیت کرتے کہ اے میرے بچوں، ہمیشہ حلال اور پاکیزہ غذا کھانا، کیونکہ اگر تم سارا دن اور ساری رات ستون کی طرح کھڑے رہ کر بھی عبادت کرتے ہو تو وہ اس وقت تک تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی کہ جب تک تمہاری غذا پاک، صاف اور حلال نہ ہو۔